السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: تبرکوا بالقرآن فإنه كلام الله وقد خرج منه، وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: يقول الرب تبارک وتعالى: من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی فأعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، انتہائی بابرکت اور مبارک مجلس ہے، جس مجلس میں اللہ نے دو بچوں کو قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور یقین کیجئے، حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ایک ارشاد سننے کے لائق ہے۔ فرمایا: ان الرحمۃ منزل عند ختم القرآن۔ جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اور وہ بات انہوں نے کیا کی، جب ایک قرآن ختم ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اور یہاں پر قرآن پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنے والے علماء قراء بھی موجود ہیں۔ وہ حضرات جانتے ہیں کہ جب ایک حافظ قرآن کریم مکمل کرتا ہے تو اس کا ایک قرآن ختم نہیں ہوتا، بلکہ یقین کیجئے وہ ایک قرآن جب اس کا مکمل ہوتا ہے تو اس وقت تک ہزاروں قرآن اس کے پورے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے روزانہ جو سبق یاد کرنا، ایک رکوع آدھا رکوع، اس کو یاد کرنے کے لیے، ایک رکوع کو یاد کرنے کے لیے 40 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ اسی رکوع کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، دہراتا رہتا ہے۔ اب جب اس نے 100 مرتبہ ایک رکوع کو دہرایا ہے تو جب اس کا قرآن مکمل ہوگا تو صرف سبق کے اعتبار سے اس کے 100 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ صرف اس نے روزانہ سبق سنانا ہے، سبقی الگ سنانی ہے۔ سبقی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو پچھلے 7 سبق یا ایک پارہ گزر رہا ہے، جب تک اس کا وہ پارہ مکمل نہیں ہوتا تو اس نے روزانہ وہ پارہ اور پچھلا پارہ سنانا ہوتا ہے جی۔ اور اس سبقی کو دہرانے کے لیے بھی 10 مرتبہ روزانہ اس کو دہراتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ترتیب ہوتی ہے اساتذہ نے کہ صاحب روزانہ جو اس نے منزل پڑھی ہوئی ہے، جتنے پارے پڑھے ہوئے ہیں، روزانہ کبھی ایک پارہ منزل سنا رہا ہوتا ہے، کبھی 2 پارے منزل سنا رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایک قرآن کے مکمل کرنے پر اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے تو جس حافظ قرآن نے جب قرآن مکمل کیا ہے، وہاں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں قرآن مکمل ہوئے ہیں۔ تو ذرا خود اندازہ لگا لیجئے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کتنی برس رہی ہوگی۔ اس لیے پہلی بات تو اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ اس مالک الملک نے مختلف مصروفیات کے اس دور میں ہمیں اس مبارک مجلس میں پہنچا دیا۔ کہہ دو الحمدللہ، پھر کہہ دیجئے الحمدللہ، ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے الحمدللہ۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جو شخص کسی نعمت کے حاصل ہونے پر وہ 3 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ پاک اس کو اس نعمت کا تسلسل عطا فرما دیتے ہیں جی۔ اور اس میں اس مجلس میں مانگیں کہ آج جن خوش نصیب بچوں نے
جس خاندان کے ان بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، اللہ یہ سعادت میرے خاندان اور میری اولاد کو بھی نصیب فرمائے۔ ہر آدمی کی خواہش تو ہونی چاہیے نا۔ میں چند باتیں سناؤں گا، میں اپنی بات کوئی نہیں کروں گا، بات وہ ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البسہ اللہ والدیہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوتکم الدنیا فما ظنکم لو کانت فی بیوتکم الدنیا۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھر اس پر عمل کیا، اللہ پاک اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ ذرا اندازہ لگائیے، وہ سورج جو کروڑوں میل دور ہے، اس کی روشنی کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہر طرف جگمگ جگمگ کر دی ہے، تو اگر وہ سورج انسان کے سر پر لا کے رکھ دیا جائے تو اللہ کے نبی کی بات ذرا سنی نا، فما ظنکم لو کانت فی بیوتکم الدنیا، اس سورج کی، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے اعلیٰ ہوگی، اور وہ سورج جس کی کروڑوں میل دور رہ کر اتنی روشنی ہے، اگر وہی تمہارے گھر میں آ جائے، سر پر آ جائے، تو اس کی روشنی کا کیا عالم ہوگا۔ اگلی بات حضور نے فرمایا من قرأ القرآن فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار۔ جس نے قرآن پڑھا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ پاک سب سے پہلے تو اس کو جنت میں داخل کریں گے، پھر جب وہ جنت میں جانے لگے گا اللہ فرمائے گا رک جا رک جا رک جا، وہ سمجھے گا پتہ نہیں مجھے کیوں روکا جا رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اکیلا نہیں جا، اپنے گھر والوں میں سے جن 10 لوگوں پر اپنے عملوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کی سفارش کرتا جا، میں ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں۔ پھر اسی پر بس نہیں، ایک اور بات سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر تو مختلف ڈگریوں والے فخر کرتے ہیں، ان کو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں لوگ سمجھتے ہیں ان کا مقدر ہیں، لیکن فرمایا قیامت کے دن سب سے بلندی کسے ملے گی؟ فرمایا حافظ قرآن کو بلند مرتبہ ملے گا۔ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، تو نے قرآن کی آیتوں کو سینے میں بسانے کے لیے بڑی محنت کی تھی، لو سنو آج تیرا اعزاز پوری دنیا پر آشکارا کر رہا ہوں۔ فرمایا جائے گا اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، تیرا مقام اور مرتبہ کہاں ہوگا؟ جہاں تیری آخری آیت ہوگی جنت میں، وہاں پر تیرا درجہ اور مقام ہوگا۔ اندازہ کیجئے قرآن کریم کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں قرآن کریم کی، اور حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔ درجہ اب دیکھیں، یہ ممبر پہ میں چڑھا ہوں، وہاں سے نیچے سے ایک قدم اوپر رکھا 8-10 انچ تو ایک درجے پر پہنچ گیا، یہیں سے دوسرا قدم اوپر اٹھاؤں دوسرے درجے پہ پہنچ گیا، تیسرا قدم اٹھاؤں تیسرے درجے پہ پہنچ جاؤں۔ سیڑھیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ چھت پر جانا چاہتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں، 8 انچ کا سٹیپ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک درجے پہ، پھر دوسرے درجے پہ۔ آپ کہیں یہ نہ سمجھیں جنت کے اندر بھی اللہ نے درجے اتنے بڑے رکھے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ما ہی درجۃ الجنتی، جنت کا ایک درجہ کتنا بڑا ہے؟ اب میں اور آپ تو شاید سمجھتے ہیں جنت کا ایک درجہ 8 انچ
10 इंच 1 फुट का होगा, लेकिन मेरे नबी की नबूवत वाली ज़ुबान से बात सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया दरजतुन वाहिदतुन मिनल जन्नति कमा बैनस समाई वल अर्ज़ी, जन्नत का एक दर्जा इतना बड़ा है जितना ज़मीन से लेकर आसमान तक का फासला है। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, हाफ़िज़ कुरान को जब ये मर्तबा मिलेगा तो वो जन्नत के इतने बुलंद दर्जों पे चढ़ जाएगा, आप समझेंगे, कहेंगे बात समझ में नहीं आती। मैं कहता हूँ समझ में आनी भी नहीं चाहिए। कहा क्यों? इसलिए कि हर मकाम और मरहले का अपना मर्तबा होता है। हर जगह जहाँ पर इंसान जिस मरहले में है वहाँ से आगे की बातें उसको समझ में नहीं आती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। माँ के पेट में बच्चा होता है, उसे जनीन कहते हैं। 4 माह के बाद उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। बच्चा जब तक माँ के पेट में है उसको शऊर नसीब हो जाता है जी। अब आने में, दुनिया में आने में अगर उसके 10-15 दिन बाकी हों, अल्लाह उसको शऊर अता करे और आप उसके जाके कान में कहें बेटा अभी तो आप इस तंग तारीक जगह में हो, फी ज़ुलुमातिन सलास, हर तरफ से अंधेरे ही अंधेरे हैं, कुछ दिनों की बात है, तू एक बड़ी खुली जगह में जाने वाला है। एक बहुत बड़ा कमरा है जो 12 फुट लंबा, 12 फुट चौड़ा, 12 फुट उसकी ऊंचाई है, और थोड़े दिनों में तू इस तंग जगह से निकलकर इतने बड़े कमरे में चला जाएगा। और वो बच्चा क्या कहेगा? वो कहेगा पागल हो गए हो, मेरे लिए तो इतनी सी जगह काफ़ी है, मैंने 12 ज़रबे 12 ऊंचाई 12 इतना बड़ा कमरा क्या करना, यही कहेगा ना वो जी। अच्छा, फिर वो पैदा हो गया, अभी सर्दी का मसलन मौसम है, उसको शऊर अल्लाह अता करे और आप उसे कहें बेटा अभी तो बाहर मौसम गर्म सर्द है, तुझे बाहर निकाल नहीं सकते, कुछ दिनों की बात है, तू 2-4 महीने का हो जाएगा, तेरे लिए तुझे इस कमरे से निकालेंगे, कमरे से बाहर बरामदा है, आगे सेन है, वो सारे का सारा तेरे लिए है, और फिर वो उसमें तू रहा करेगा। वो क्या कहेगा? का पागल हो, मेरे लिए तो ये कमरा बहुत बड़ा है, मैंने बाहर का बरामदा, बाहर का सेन क्या करना है? क्यों नहीं समझ में आ रही? इसलिए कि जिस जगह पर अभी वो है उसकी अकल महदूद, उसका शऊर महदूद, उसकी सोच और विज़न महदूद है। आप कहें हाफ़िज़े कुरान को इतने बड़े दर्जे मिल गए, एक दर्जा ज़मीन से लेकर आसमान तक की मुसाफत है। मैं कहता हूँ जैसे बच्चे को माँ के पेट में ये दुनिया की हकीकत आप समझाने के लिए बैठ जाओ तो वो समझ में नहीं आती, इसी तरह दुनिया के पेट में रहने वाले को आखिरत की हकीकत भी समझ में नहीं आती। भाई हज़रत मूसा की बात मशहूर है अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया अल्लाह सारी दुनिया तेरी नाफरमान हो जाए तो तू आप क्या करेंगे? अल्लाह ने फरमाया मैं अपनी चरागाहों में से एक चरागाह के अंदर एक जानवर है, मैं उसको हुक्म दूंगा, वो 7 ज़मीन 7 आसमानों को एक ही लुक़मे में निगल लेगा। और इतने बड़े ज़मीन आसमान एक जानवर एक लुक़मा बना ले। हज़रत मूसा ने पूछा अल्लाह जी वो है कहाँ? फरमाया मेरी चरागाहों में से एक चरागाह में। आखिरत की बातें, आखिरत की हकीकत इस दुनिया के पेट में हमें समझ में नहीं आ सकती। तो अल्लाह ने हाफ़िज़ कुरान को इतना बड़ा मकाम अता करना है, और ज़ाहिर है दुआ करें अल्लाह हम सब को ये नसीब फरमाए, हर घर में कुरान का हाफिज़ हो, हर घर में कुरान के ज़मज़मे गूंजें, हर जगह कुरान के तराने गूंज रहे हों। खुदा की कसम एक दौर वो था हर रोज़ सुबह के वक़्त हर घर से कुरान पढ़ने की सदाएं आती थीं, बाप भी कुरान पढ़ता था, बेटा भी कुरान पढ़ता था, माँ भी सबसे पहले कुरान खोलती थी, बेटी भी कुरान खोलती थी, रब ताला की रहमतें बरसती थी। और आज सुबह होती है तो उस वक़्त भी हमारे हाथों में शैतानी आलात होते हैं, रात को बिस्तर पे सो रहे होते हैं उस वक़्त भी शैतानी आलात, म्यूज़िक की वो ट्यून्स बज रही होती हैं, और फिर हम कहते हैं अल्लाह बचाए इन वबाओं और बलाओं से। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज ये बलाएं वबाएं जिन्होंने हमारी तरफ का रुख किया हुआ है, उस सबसे बड़ी वजह यह है हमने अपनी ज़िंदगियों से कुरान को निकाल दिया। खुदारा
قرآن کے عاشق بنیے۔ میرے نبی نے ایک دعا کی تھی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے، مجھے قرآن کا عاشق بنا دیجئے۔ جو نبی جس کے لیے پوری کائنات کو بسایا گیا، اس محفل کو سجایا گیا، اس آسمان کو زینت بخشی گئی، اس نبی نے بھی کیا دعا کی ہے؟ اللہ مجھے قرآن کا عاشق بنا دیجئے۔ تو اللہ ہمیں بھی قرآن کا عشق نصیب فرما دیجئے۔ اور یقین جانو، آپ اگر چاہتے ہیں دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو تو قرآن، اپنی اولادوں کو قرآن کی دولت دیجئے۔ قرآن کی دولت سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ اللہ نے اس قرآن کو فرمایا، نبی نے فرمایا تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ وقد خرج منہ، لوگو قرآن سے برکتیں حاصل کرو، لوگو قرآن سے برکتیں حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، وقد خرج منہ، اللہ کے ذات سے نکلا ہے۔ اللہ نور ہے تو اللہ کا کلام بھی نور ہے۔ جو کہتا ہے میرے گھروں میں روشنی آئے، ظلمتیں ختم ہوں، مصیبتیں بھاگ جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، تو آئیے گر تومی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر آپ مسلمان بن کر جینا چاہتے ہیں تو قرآن کے بغیر اسلام نصیب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے ساتھ دوستی لگائیے، قرآن کے ان مراکز کے ساتھ دوستی لگائیے۔ خدا کی قسم، یہ زمین پر قرآن پڑھے پڑھائے جانے والے مراکز آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ آج میں ابھی جو دیکھ رہا تھا، 2 بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے۔ اب جو لوگ اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی نے ان بچوں کے لیے کھانے کا نظم کر دیا، کسی نے ان بچوں کے لیے چھت کا انتظام کر دیا، مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیا، قرآن کی درسگاہ بن گئی، اور جب تک یہ قرآن کے زمزمے یہاں سے اٹھتے رہیں گے اس وقت تک یقین جانو یہاں ایک نہیں جتنے حافظ بنتے رہیں گے ان کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے۔ تو یاد رکھیے، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کیجیے، قرآن کے ان مراکز سے اپنے آپ کو جوڑیے، اور یاد رکھیے امام مجدد الافسانی کا ایک ملفوظ نقل کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس دور میں دین اور شاعر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس دور میں اگر کوئی دین اور قرآن کی حفاظت کے لیے 1 روپیہ خرچ کرے، وہ دوسری جگہوں پر ہزاروں خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ کوئی آدمی یتیموں پہ خرچ کر رہا ہے، مسکینوں پہ خرچ کر رہا ہے، بیواؤں پہ خرچ کر رہا ہے، ضرورت مندوں پہ خرچ کر رہا ہے، سب اجر و ثواب کی جگہ ہیں، مسافر خانہ بنوا دیا، پانی کا انتظام کروا دیا، لیکن ایک آدمی وہ ہے جس نے قرآن کے مرکز کی حفاظت کے لیے اپنا 1 روپیہ لگا دیا، دوسری جگہوں پہ ہزاروں لگانے والوں کا اجر اتنا نہیں جتنا اس کلام اللہ کی حفاظت کے لیے خرچ کرنے والوں کا اجر ہے۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں کو ان دینی مدارس پر خرچ کیجئے۔ آج پوری دنیا کو دینی مدارس کا نظام کھٹک رہا ہے، اور کبھی دینی مدارس کو دہشت گردیوں کے اڈے کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، پورے دنیا کی 500 یونیورسٹیوں میں تمہارے پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو 500 نمبروں میں سے کسی ایک نمبر پہ ہو، لیکن آج پاکستان کے مدارس الحمدللہ پوری دنیا میں ایسی، ان کو اللہ پاک نے ایسی نیک نامی اور معیار عطا کیا ہے کہ دنیا اگر انگلستان کے مسلمان ہیں تو وہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ اگر عالم بنے تو پاکستان سے بنے۔ امریکہ، یورپ، ساؤتھ افریقہ، جنوبی امریکہ، حتیٰ کہ عرب تک کی ریاستوں کے طالب علم آج ہم فخر سے کہتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے پاکستان کے مدارس کا رخ کر رہے ہیں، اور تم جن یونیورسٹیوں اور کالجوں کا نام لے رہے ہو، پوری دنیا کی 500 یونیورسٹیوں میں سے کوئی ایک یونیورسٹی تمہاری ایسی نہیں ہے جو دنیا کے 500 یونیورسٹیوں میں سے کسی ایک نمبر پر بھی آ سکے۔ تو آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مدارس پاکستانیہ اسلامیہ کا
یہ زمزمہ گونج رہا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ۔ قرآن پڑھانے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، پڑھنے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور احسان فراموشی ہوگی اگر بھول جائیں ان لوگوں کو جو ان مدارس پر خرچ کرتے ہیں۔ میں ان سب کو بھی مبارکباد دے رہا ہوں کہ یہ 2 بچے جو آج قرآن مکمل کر رہے ہیں، انہوں نے قرآن مکمل ہی نہیں کیا، آپ کے لیے آخرت کی ٹھنڈک کا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کریم اس پوری مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے قاری صاحب نے بتایا کہ 2 ہمارے یہاں کے انتہائی محبوب دوست جناب محمد عمیر صاحب جن کا کل پرسوں انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی راشد صاحب ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ بلکہ یہاں پر جتنے احباب بیٹھے ہیں، ان کے اعزاء اقربا میں سے جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کو اللہ پاک اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور قرآن کی یہ جو مجلس سجی ہے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ ان مرحومین کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین۔ اے کریم اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، آپ کا کرم، آپ کا فضل کہ آپ نے اس قرآن کی مجلس میں ہمیں پہنچایا۔ اے کریم پروردگار، اس مجلس کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما، ہمیں بھی مصیبتوں بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمارے تمام دوستوں کو محفوظ فرما۔ اے کریم پروردگار، اس پوری مجلس میں اللہ سفید ریش بزرگ بھی ہیں، اللہ جن کی سفیدی سے آپ کو حیا آتی ہے، اللہ 9 معصوم بچے بھی ہیں، اللہ اے کریم ان کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ نوجوانوں کا گرم لہو بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ اے کریم سب کو معاف فرما۔ اللہ اس ادارے کو قبول فرما، ان پڑھنے والے حفاظ کو قبول فرما، پوری زندگی قرآن کے تقاضوں پر عمل نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، اس مجلس کے صدقے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بھائی عمیر کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، ان کی آخرت کی سب منزلیں آسان فرما۔ اے کریم پروردگار، بھائی راشد صاحب کی والدہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ مقدر فرما۔ اے رحیم، ان دونوں مرحومین کو اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرما، آخرت کی سب منزلیں آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ان کے متعلقین نے ان کے ایصال ثواب کے لیے جتنے اعمال کیے ہیں، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کا اجر و ثواب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بطور ہدیتاً اللہ پیش فرما۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات اور تمام کے تمام اولیاء، اتقیاء، علماء اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان، اور اللہ بالخصوص ہمارے ان دونوں مرحوموں کو اللہ اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے رحیم و کریم پروردگار، اللہ اس گلشن قرآن کو قیامت تک آباد فرما، جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے جان، مال، عزت، آبرو میں برکت نصیب فرما، بہت کم مانگا بہت زیادہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔